بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جماعت دوم مضمون مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 6 کا کویشچن نمبر 6 کا دوسرا نصف پڑھیں گے، جو کہ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا۔ بے نظیر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ اس سے جو پہلا سوال تھا اس کے اندر ہم نے بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت پڑھا، جو کہ دسمبر 1988 سے لے کر اگست 90 تک کا تھا، جس کا دورانیہ تقریباً 1 سال اور 8 ماہ تھا۔ 1 سال اور 8 ماہ۔ اور آج ہم پڑھیں گے بے نظیر بھٹو حکومت کا دوسرا دور حکومت۔ اور یہ جو دوسرا دور حکومت ہے یہ اکتوبر 1993 سے شروع ہوا اور نومبر 1996 کے اندر ختم ہو گیا، اور اس کے اندر بھی بے نظیر کو تقریباً 3 سال حکومت کرنے کا موقع ملا۔ دیکھیں، پہلی جو حکومت تھی وہ بھی تقریباً 3.5 سال، دوسرا دور حکومت بھی تقریباً 3 سال۔ تو عزیز طلباء، ہمیشہ کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کا دار و مدار اس دور کے جو سربراہ ہوتا ہے اس کی حکومت کا دورانیہ مکمل ہونے پہ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ اس ملک کی بدقسمتی رہی کہ حکومتیں اپنا جو دورانیہ تھا حکومت کا اسے مکمل نہ کر سکے۔ جو ایک منشور لے کے آئے، جو ایک پالیسی بنائی، اس پالیسی کو کبھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ عزیز طلباء، بے نظیر بھٹو نے اس دوسرے دور حکومت کے اندر جو اہم کارنامے ہیں وہ کیا تھے، آج آپ کی توجہ ان کی طرف مبذول کراؤں گا۔ تو بے نظیر بھٹو کتاب کی طرف آئیں، یہ ہمارا صفحہ نمبر 17 ہے۔ دوسرا دور حکومت، بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں احاطہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ترقیاتی منصوبے دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے اپنے ان 3 سالوں کے اندر کون سا ترقیاتی منصوبہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ تو عزیز طلباء، ترقیاتی منصوبے میں صرف 2 ہماری باتیں آ رہی ہیں جو کہ آپ انڈر لائن کر لیں۔ کراچی کے اندر ایک پل بنایا گیا، جس طریقے سے آپ لاہور کے اندر پل ہی پل دیکھتے ہیں، اس طرح کا ایک پل بنایا گیا۔ اور لاہور کا جو بائی پاس ہے یہ کیا ہے، یہ سڑک تعمیر کی گئی۔ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا۔ ایک کسان بینک تھا جو کہ کیا تھا، وہ آسان شرائط پر کسانوں کو قرضہ دیتا تاکہ کسان اپنی ضرورت کی چیز خرید لیں، اپنی فصل بوئیں، اور جب فصل کو کاٹ لیں، اسے بیچ لیں، ان کے پاس پیسہ آئے تو پھر حکومت کو بینک کو ادا کر دیں۔ تو ایک بینک بنایا، اس بینک کا نام بھی کسان رکھا۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کے ختم ہوتے ہی یہ ختم ہوا
اور عوامی ٹریکٹر سکیم شروع کی۔ ایک بلائرس ٹریکٹر تھا، اس کی سکیم شروع ہوئی کہ آسان شرائط پہ قرضے دیے انہوں نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹریکٹر دیے تاکہ کسان ٹریکٹر لیں، محنت مزدوری کریں، پیسہ کمائیں، پھر حکومت کو ادا کر دیں۔ ایک اچھی پالیسی تھی۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یعنی خواتین کے جو معاملات تھے، جو جھگڑے تھے، وہ کیا ہیں؟ ان عدالتوں کے اندر نپٹائے جاتے تھے۔ تو اس لیے کیا ہے، کسانوں اور خواتین کے لیے کیا کام کیا گیا؟ کسانوں کے لیے تو بینک بن گیا، اور ٹریکٹر، اور خواتین کے لیے عدالتیں اور پولیس اسٹیشن۔ دوبارہ دیکھیں، ترقیاتی منصوبے جس میں لاہور کا بائی پاس تھا، روڈ کی تعمیر، اور دوسرا جو ہے کراچی کے اندر فلائی اوور برج۔ خواتین کے اندر تھانے اور عدالتیں بنائی گئیں۔ کسانوں کے لیے ایک بینک بنایا گیا کسان، اور ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ دی گئی۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں، 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ ہمیشہ پاکستان کے اندر 5 سالہ منصوبے چلے ہیں۔ ایک حکومت آتی ہے، وہ 5 سالہ منصوبہ بناتی ہے۔ 5 سالہ منصوبہ کے اندر جو باتیں طے کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہمیشہ بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ملک جو ہے وہ کتنی ترقی کرے گا، اس کے اندر کتنی رقم خرچ ہوگی، پھر اس کے بعد ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس حکومت نے کتنے ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے اچیو کیے، اور ترقی کی ریشو کیا رہی۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ بھی بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوا، اور بڑا اہم سوال ہے، اس سے پہلے کئی بار MCQs بھی آ چکا ہے کہ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ کب شروع ہوا یا کس کے دور میں شروع ہوا؟ تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8واں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر، کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت کے اندر بیرونی ممالک کون کون سے دورے کیے؟ بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، یعنی جو پالیسی بنائی تھی اس پالیسی پہ عمل کرنے کے لیے وہاں کے سربراہان سے ملی، اور وہاں پہ اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب رہی، کامیاب دورے کیے۔ مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی، اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ آتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت، جس کے اندر کیا ہے کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو تھے وہ پیر صابر شاہ تھے، ان کی حکومت کو ختم کر کے پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی۔ یہ بھی ایک اہم واقعہ تھا کہ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ عزیز طلبہ، یہ ذہن میں رکھیں، میں پہلے بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ملک ہے، اس کے 4 صوبے ہیں، تو اس کی 4 کیا ہوں گی؟ اسمبلیاں ہوں گی۔ یہ جو 4 اسمبلیاں ہیں، ان کو 4 جو ہیں وہ وزرائے اعلیٰ لیڈ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی ہے مال روڈ پر، اور اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب، اس طرح ہر صوبہ کے اندر ایک اسمبلی ہے اور اس کا ایک وزیر اعلیٰ ہے۔ پھر پورے ملک کے اندر ایک اسمبلی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ قومی اسمبلی، جس کو کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم۔ جیسا کہ اس وقت
اس کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان. اور یہ ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں. ملک کے اندر حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، تو ظاہر یہ ضروری نہیں ہے کہ صوبوں کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی 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 کی حکومت ہے، تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار، پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اسی طریقے سے ہر صوبہ کے اندر الگ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ نمبر 5 پہ خیبر پختونخوا حکومت 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. اور کون تھے؟ وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اسے وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسمبلی کے اندر حکومت بنانے کے لیے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہونا ضروری ہے. اگر اس کے پاس 2/3 اکثریت نہ رہے تو وہ حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہتی. اسی لیے کہ حکومت چل رہی تھی تو اس کے دوران مسلم لیگ حکومت کے پاس جو ایک اکثریت تھی وہ نہ رہی اور انہیں ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنا بنایا جس کا نام آفتاب احمد شیرپاؤ تھا. بے نظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی عجیب سے ظریفی. پہلا دور حکومت بے نظیر کا 3 سال رہا تقریباً. دوسرا دور حکومت بھی 3 سال رہا. پہلا دور حکومت ختم ہوا تو کیا ہے 58 2B یہ قانون ہے. پہلے آپ کو بتایا گیا اس کے ذریعے صدر جو ہے وہ وزیر اعظم پہ کرپشن کے الزامات لگا کے اس کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے. بے نظیر کی پہلی جو حکومت ختم ہوئی وہ بھی کرپشن کا یہ کیس لگا کے ختم ہوئی. بے نظیر کا دوسرا دور حکومت وہ بھی 58 2B کرپشن کے الزامات لگا کے ختم ہوئی. نواز شریف کے دور حکومت ہے وہ بھی 58 2B لگا کے کرپشن کے ذریعے ختم کی. لیکن آخر کار ایک سیانہ کام نواز شریف نے یہ کیا کہ اس نے صدر سے یہ اختیار ہی لے لیا کہ یہ جو صدر آتا ہے وزیر اعظم پہ کرپشن کے الزامات لگا کے حکومت کو ختم کر دیتا ہے. اس نے کہا چلو صدر سے یہ اختیار ہی لیتے ہیں. اس نے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کروائی اور 58 2B جو کہ صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے، یہ شک لگا کے اسے ہی ختم کر دیا گیا. تو بے نظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی. صدر فاروق احمد لغاری بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے اندر جو صدر تھے وہ غلام اسحاق خان تھے. پھر اس کے بعد دوسرے جو صدر بنے وہ فاروق احمد لغاری. صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کے آرٹیکل 58 2B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا. تو اس بار بے نظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ 2 دور حکومت تھے. پہلا جو دور حکومت تھا وہ 3 سال 8 ماہ رہا، اور جو دوسرا دور حکومت ہے وہ بھی تقریباً 3 سال رہا. تو عزیز طلبہ اس کے اندر یہ 5 ایک اہم واقعات ہمارے پاس آتے ہیں جہاں پہ ترقیاتی منصوبے تھے. اس میں 2 باتیں ہوئیں. ایک کراچی میں فلائی اوور برج، ایک لاہور کے اندر کیا ہے روڈ بنایا گیا جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ لاہور بائی پاس. خواتین کے لیے تھانے اور عدالتیں بنائی گئی. کسانوں کے لیے ایک بینک بنایا گیا جس نے انہیں ٹریکٹر دیے. 8واں 5 سالہ منصوبہ بنایا. ترکی اور ایران کے دورے کیے اور انہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کیا.
پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو گرایا، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ برطرف ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ دونوں جو دور حکومت ہے تقریباً 6.5 سال پہ مشتمل نظر آتے ہیں، لیکن ان 6.5 سال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا دور حکومت بھی دیکھا، دوسرا دور حکومت بھی دیکھا، اس میں ملک کی ترقی کے لیے کوئی ہمیں خاص منصوبہ نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح بے نظیر بھٹو کا دوسرا جو دور حکومت ہے، جو اکتوبر 1993 کو شروع ہوا تھا، 1996 کو مکمل ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 بے نظیر بھٹو کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس کے اہم واقعات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔